خالد شرسی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جیسے کہ بھارت جو ہے اب پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور پانی کو ہی جنگی حکمت عملی کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے اور پاکستان کو اب اس پر کتنا اسٹرانگ رد عمل دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے دونوں کلپس پرائم منسٹر کا ڈی جی ایس پی آر کا سنوایا ہے، اس کے اندر باتیں بڑی کلیئر ہے اور قوم کا بھی ہمارا یہ یقین ہے کہ پانی ہماری لائف لائن ہے. پانی کو بند کرنے کا مطلب ہے ایک ایکٹ آف وار ہے، یہاں بھی کلیئرٹی ہے. جبکہ دیکھیے، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے. ہندوستان نے اگر اتنی بڑی جارحیت بارڈر پر کر سکتے ہیں، ہمارے نہایت معصوم بچوں کو شہید کر سکتے ہیں، ہماری اسکول کی بچیوں پہ بس پر حملہ ہو سکتا ہے، تو پانی تو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایتھیکل جب نہیں آپ بہیو کرتے یا موریلٹی کے رولز نارمز کو نہیں فالو کرتے، تو بنیادی طور پر آپ پھر کسی بھی ویلیوز کو نہیں مانتے. یہ تو بہت اچھا ہوا حکومت پاکستان نے اور مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ ایکٹ آف وار ہے. ظاہر ہے یہ ایکٹ آف وار ہے کیونکہ یہ صرف آنے والی نسلوں کے نہیں ہے، یہ ہمارے امیجیٹ اگلے موسم کی ساری فصلوں کا بھی ڈیپینڈنٹ اسی پانی پر ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ساتھ ہی ایک سانس میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کتنا سبق سیکھا، کتنا ہندوستان نے اتنا واٹر مینجمنٹ سیکھ لیا. اتنے بریجز جو آپ نے بھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ ٹنلز بھی کھود رہے ہیں، پانی ڈائیورٹ بھی کر رہے ہیں، اپنی فصلوں کو بھی کر رہے ہیں. آیا ہم نے کچھ سیکھا؟ آیا ہم ان کو برا کہنے سے ضرور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں؟ اس لیے ہمیں خود بھی اس سے آگے چلنا چاہیے. ہم بھی ملینز آف میٹرک ٹن جو پانی ہے وہ ضائع کرتے ہیں. جب فلڈز آتے ہیں، مانسون آتا ہے، آدھے سے زیادہ ملک ڈوب جاتا ہے. ہم نے کچھ سیکھا؟ اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ایک طرف ہم کنڈیم کریں گے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن ایک آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ ہندوستان بھی دے گا کہ جب وہ اپنی پانی ضائع کرتے ہیں سر گرمیوں میں اور اتنا زیادہ اسٹوریج نہیں کرتے ہیں، تو ہم تو اپنے پانی کو صحیح استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ پرائرٹی میں ہم یونٹی رکھیں، ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کی اسٹوریج کی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہم بھی کریں. جی بالکل خالد صاحب، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. یقیناً جو ذمہ دار افراد ہیں یا ادارے ہیں وہ اس پر سوچ بھی رہے ہوں گے، کام بھی ہو رہا ہوگا. لیکن ڈاکٹر حسن صاحب، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب سے سنتاس معاہدہ معطل ہوا تھا بھارت کی جانب سے، اس وقت ہمارے بڑے آبی ماہرین یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ تو یہ پانی روک ہی نہیں سکتا، بھارت کے پاس تو ایک کیپیسٹی موجود ہی نہیں ہے. آج جب کچھ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ لداخ میں انہوں نے 10 نئے میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کا بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، کچھ مزید پروجیکٹس ان کے چل بھی رہے ہیں، کچھ ڈیمز بھی وہ بنا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کیا بھارت کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے؟ اور اگر اس یہ جو معاہدہ ہے سنتاس معاہدہ، اس کی خلاف ورزی ہوتی، جو کہ ہو بھی رہی ہے، پاکستان اس سے کتنا افیکٹ ہوگا؟ جی، یہ بڑا آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سنتاس معاہدہ جب ہوا تھا تو بھارت کو اجازت ملی تھی کہ وہ آپ کے ویسٹرن ریورز میں سے 7% پانی نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اب 65 سال گزر گئے اور 65 سال میں وہ 7% پانی نہیں نکال سکا. تو اب یہ جو گیدڑ ببکیاں ہمیں دی جا رہی ہیں کہ جی ادھر سے ٹنل بن جائے گی، ادھر سے منصوبے بن گئے ہیں، یہ ساری کاغذی کاروائیاں ہیں. یہ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ لداخ کے پاس آپ جا کے دیکھیں، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ سال میں تقریباً 7 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈیزل جو ہے گاڑیوں کے انجن میں فریز ہو جاتا ہے. ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 کے پتہ نہیں 10 ڈیم بنانے جا رہے ہیں. بھائی بنائیں، جا کے دیکھ لیں اگر بنتے ہیں تو. جو ملک 65 سال میں 7% پانی جو ان کے حصے کا تھا ویسٹرن ریورز میں سے نہیں نکال سکا، ہمیں ان کی گیدڑ ببکیوں میں آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل گیدڑ ببکی ہے، ہمیں اس سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی طرح کی ایک گیدڑ ببکی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم رفائل طیارے لے آئے ہیں. تو رفائل طیارے لانے کے بعد آپ نے جناب وہ ڈرانا شروع کر دیا کہ جب رفائل آ گیا تو آپ کو تہس نہس کر دیں گے. 3 رفائل ادھر آئے، نیچے گرے، فارغ ہو گئے. جس طرح سے وہ گیدڑ ببکی ان کی ختم ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اچھا حسن صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جس طرح سے ان کی دیگر گیدڑ بھپیاں ہیں جو ختم ہوئی ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ بھارت بہت زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے پاکستان کو پانی روک کر. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو برہما پترا ہے، چین کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بھارت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو وہ کس طرح سے افیکٹ ہو سکتا ہے؟ اگر بھارت یہ حرکت کرتا ہے تو عالمی قوانین کے مطابق کیا دیگر ممالک یہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو پھر کیا ایکشن ہو سکتا ہے اس پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھارت ہمارا پانی اس طریقے سے نہیں روک سکتا. اگر روک سکتا ہوتا تو 7% پانی انہوں نے روک لیا ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ چین کا اور بھارت کا اپنا معاملہ ہے. چین والے ادھر کوئی ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں برہما پترا کے اوپر، جس پہ بھارت کو شدید تحفظات ہیں.
اور اگر چین بناتا ہے تو یہ کدھر جائیں گے؟ یہ عالمی عدالت میں جائیں گے. عالمی عدالت کا دروازہ آپ کے اوپر کس نے بند کیا ہے؟ جبکہ ٹریٹی ہیلڈ ان ابیئنس ہے تو آپ اپنے مرضی سے آپ جائیں سیدھا لے کے اپنا کیس عدالت میں کہ بھئی یہ ہمارا پانی روک رہے ہیں. کیونکہ ہم لوور ریپیرین ہیں. ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کرتے ہوئے اپنے لوور ریپیرین کے جتنے رائٹس تھے ہم ان سے دستبردار ہو گئے. اب جب وہ ٹریٹی کو نہیں مانتے تو وہ ہمارے رائٹس واپس آ گئے اور ہم تو اپنے جو کھوئے ہوئے 3 درے ہیں وہ بھی واپس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے عام نقطہ اٹھایا ہے. اچھا خالد چشتی صاحب، جیسا کہ ہمیں اندازہ ہے، آپ نے خود بھی اسٹارٹ میں بات کی کہ آپ کو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ بھارت یہ سب چیزیں کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت اس طرح کا کچھ کام کرے گا اور کر بھی رہا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم ایک اور جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 سال سے تو پہلے ہی سنتاس معاہدے کی کھلا خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. اب تو اسے فی الحال کے لیے معطل بھی کر دیا گیا ہے. کیا ایک اور جنگ کا سامنا ہمیں؟ دیکھیے، یہ بالکل اس میں جنگ کی طرف بڑھنے کی وجہ ہے، لیکن یہ بھی ایک ہماری سوورینٹی کو ایک چیلنج ہے. پانی کو روکنا اتنا پہلی بات تو آسان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہتر بتا سکیں گے آپ کو کہ یہ کوئی ایسا واٹر ٹیپ نہیں ہے، کوئی آپ نے ٹیپ کھولا اور بند کر دیا اپنی مرضی سے. بہت ریزروائرز بہت بڑے بڑے چاہیے جو کم از کم 10 سال بعد شاید ہندوستان بنا سکے کہ ہمارا پانی روک سکے. ان کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک شارٹ ٹرم میں تو اس لیے کوئی ایسا پانی روکنے کی کیپیبلٹی ہندوستان کے پاس ہے ہی نہیں. اگر وہ روکیں گے بھی، میں کسی میٹ سے تھیوریٹیکلی اگر ہم ڈسکس بھی کر لیں تو پاکستان اور پرٹیکولرلی پاک فضائیہ کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ ان کو ڈیمز کو ناک آؤٹ کر دے. ہم تو ایتھیکلی نہیں کرتے کیونکہ یہ پانی فلڈ میں ڈوب جائیں گے یہ سارے علاقے اور پانی انکنٹرول ہو جائے گا. یہ کیٹاسٹرافک ایک ایفیکٹ ہوگا جو پاک فضائیہ کر سکتی ہے. لیکن اگر قوم نے چاہا اور حکومت پاکستان نے حکم دیا کہ جی ایسا کرنا چاہیے تو پاک فضائیہ سے پیچھے نہیں رہے گی. کیپیبلٹی میں بڑا پریسیجن اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن شاید اس کی نوبت نہ ہی آئے. اور ہندوستان کو بھی چاہیے کہ پانی کی سینسٹیوٹی کو ہماری سوورینٹی کے ایکولی ہم ویلیو کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سرحدوں کے پار رافیل بھیجیں گے، بام ماریں گے ہمارے علاقوں میں، نہتے سویلز کو ماریں گے. ہم اسی وقت صرف حملہ نہیں کرتے. پاکستان کے لیے پانی روکنا بھی اتنا ہی ڈینجرس ایکٹ ہے ہمارے خلاف، اور سوورینٹی کو اتنا ہی بڑا چیلنج ہے جس کو اتنا ہی سیریس کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر حسن عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور بڑی زبردست پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے ہیں، خاص طور پر جو خالد چشتی صاحب نے کہا کہ ہمیں اب واٹر مینجمنٹ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی خیر کی خبر تو بھارت کی طرف سے نہیں آنے والی. جب پانی نہیں چھوڑنا ہوتا تب پانی چھوڑ دیتے ہیں، جب پانی چھوڑنا ہوتا ہے تب پانی نہیں چھوڑا جاتا. اور عمران یہاں پر ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ جو لوگ تذبذب کا شکار ہیں، بھارت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بھارت پانی نہیں روک سکتا ہے، اور اگر روکنے کی کوشش بھی کرے گا تو خیر یہ تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی. بٹ یہ رائٹ ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ پانی کو روک سکیں، اور اگر شروع بھی کرتے ہیں تو شاید کافی سالوں تک اس وقت ان کے پاس کوئی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. خیر جی، آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. اب کچھ بات کر لیتے ہیں شدید گرمی میں اچانک آندھی، تیز بارشیں اور آسمانی بجلی کی، جس سے کہیں چھتیں گری ہیں، کہیں درخت، کہیں آگ لگی ہے.